الحمدللہ وکفا سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ملت اسلامیہ اور خصوصاً خیر امت کے ذمہ دار مقتدر حضرات، خصوصاً ائمہ و متولیان مساجد اور سماج کے مقتدر درد مند سماجی کارکنان کی خدمت میں ایک ضروری گزارش کے لیے میں آج حاضر ہوا ہوں، اور التماس یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس دنیا پر اللہ کی رحمتوں و انعامات میں سب سے عظیم المرتبت نعمت، عظیم الشان انعام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور آپ کی نبوت ہے، جس کی وجہ سے اس دنیا کو ساری خیر کی سے مالا مال کر دیا گیا۔ اور اس دنیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر قیامت تک آنے والے ہر انسان کی بڑی ضرورت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جانے، آپ کی سیرت پاک سے واقف ہو اور ان کو فالو کرے اور اس آئیڈیل زندگی کو اپنا کر اپنی دنیا، آخرت، انفرادی اور اجتماعی زندگی بنائے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی تو بات ہے جو ربیع الاول کا انتخاب کیا کہ اللہ اس مہینے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی سنت اور نبوی رحمت جو رحمت العالمینی شان ہے اس سے خاص مناسبت رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اتفاق نہیں ہے بلکہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ کے ہاں ہر کام باقاعدہ ایک پہلے سے لکھ کے لکھائے اور طے کیے ہوتے ہیں، تو اسی مہینے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی اور اسی یعنی دنیا میں تشریف آوری ہوئی، ولادت باسعادت ہوئی، اور اسی مہینے میں جو ہے بعض روایت میں 9 ربیع الاول کو ولادت ہوئی، اور بعض چند روایت ایسی بھی ہیں کہ 12 ربیع الاول کو ولادت ہوئی، اور 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا واقعہ بھی اسی مہینے میں پیش آیا۔ پھر ہجرت کا واقعہ، عظیم الشان واقعہ بھی اسی مہینے میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے کیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی تکمیل اسی مہینے میں ہو۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت میں اس مہینے کو نبوی جو ہے تعارف کے لیے، نبوی فیض کے لیے خاص مناسبت عطا فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ، آپ کی ذات ہمارے لیے آئیڈیل تھی، اسوہ تھی، اور آپ کی سنت ان کے نقش قدم پہ چلنے سے منزلیں ٹھوکرے میں رہتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں زندگی میں کامیابی سے ہمکنار ہوں تو صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق کی دعوت کے لیے بھیجا گیا تھا، اور در در کی غلامی سے نکال کر ایک اللہ سے جوڑنے اور اللہ کے لائے ہوئے ضابطے اور قانون کو دنیا تک پہنچانے کے لیے، قیامت تک کے ابد الآباد قیامت تک کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ضابطۂ حیات دے کر بھیجا گیا تھا۔ آپ اس ضابطۂ حیات کو لوگوں تک پہنچانے اور اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے مواقع تلاش بھی فرماتے تھے، مواقع بناتے بھی تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترتیب بھی دیتے تھے مواقع۔ مثلا بازاروں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے کہ لوگ آئے ہوئے ہیں اور ایک بڑی تعداد میں لوگوں سے ملاقات ہو سکتی ہے، اور وہاں یہ موقع ہے کہ ہم حق کی بات پہنچائیں، تو آپ کبھی عکاظ کے بازار میں جاتے، کبھی دوسرے بازاروں میں جا کر دعوت دیتے تھے۔ حج کے موقع پر دنیا بھر سے لوگ آیا کرتے تھے، تو حج کے اس موقع کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو، جب لوگ ان کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ، اس کا فائدہ اٹھایا۔ اس کے علاوہ جو مواقع ہو سکتے تھے، مطلب جو ہے کوہ صفا کی چوٹی پر چڑھ کر آواز لگاتے تھے یا صباحا یا صباحا، یہ عربوں کا ایک بہترین ایڈورٹیزمنٹ کا سب سے بڑا ذریعہ تھا۔ ذرائع ابلاغ اس وقت کی سب سے بڑی تھی کہ جب اس پر آواز لگائی جاتی تھی تو پورے مکہ کے لوگ یکسر جمع ہو جاتے تھے۔ کوئی خاص بات ہے، انی نذیر الوریاں، انی نذیر الوریاں کہہ کر لوگ جو ہے وہ کپڑے اتار کر جو ہے وہ آواز لگاتا تھا، تو اس اعلان کی بڑی اہمیت ہوتی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ موقع بھی پیدا کیا اور وہاں آواز لگائی اور اپنی بات کو پہنچایا۔ کبھی یہ ہوتا تھا کہ دعوت کر وہ ہوتا تھا تو وانذر عشیرتک الاقربین کا حکم ہوا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان کے اور رشتہ داروں کو سب کو جمع کیا ایک دعوت پر اور اپنی بات کہی۔
تو یہی طریقہ فطری طریقہ ہے، اس فطری طریقے کا آتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو پہنچایا۔ ربیع الاول کا یہ مہینہ ساری دنیا کو یہ معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے، آپ کی وفات کا مہینہ ہے اور آپ کی ہجرت کا مہینہ ہے۔ تو جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یا آپ کی بات کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، وہ بھی متوجہ ہوتے رہتے ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ اس نبوی رحمۃ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر عالموں کے لیے رحمت بنا کر۔ آپ کی ذات عالی صرف ایمان والوں کے لیے یا امت مسلمہ کے لیے رحمت نہیں تھی، بلکہ عالموں کے لیے، انسانیت کے لیے نہیں بلکہ ہر ایک کے لیے رحمت بھری ذات تھی۔ افسوس یہ ہے کہ مسلمانوں کی دعوت سے اور جو ہے مجرمانہ غفلت کی وجہ سے اس رحمت بھرے نبی کا تعارف ایک عجیب یا زیادہ سے زیادہ ایک جنگی سپہ سالار کا ہے، یا اس قوم کو جو اس امت کو جو نبی اکرم رحمۃ العالمین سے اپنی جان سے زیادہ محبت رکھتی ہے، اور اس کو بتایا گیا ہے کہ نبی کی رحمۃ العالمین نبی ہمارے لیے آئیڈیل اسوہ حسنہ ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اس کے بارے میں یہ تعارف ہے کہ مسلمان ایک ایسی قوم ہے جو دہشت گرد ہے، ظالم ہے، لڑاکو ہے، جاہل ہے اور جو ہے وہ گندے رہتے ہیں، اس طرح کا تعارف ہو گیا ہے۔ یہ بڑے شرم کی بات ہے۔ ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، خصوصاً مسجد اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کی تمام تحریک کا جو ہے مرکز اور اپنی پوری جو ہے مملکت کا دارالحکومہ اور جو ہے مرکز مسجد نبوی کو بنایا۔ تو میری درخواست ہے کہ مساجد کے ائمہ، متولیان اور جو ہے ذمہ دار حضرات مسجدوں میں بیٹھ کر یہ مہینہ، اس مہینے کو ماہ رحمت کے طور پر تعارف کرایا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلی بات یہ کہ ہم لوگ یہ تعارف کرائیں لوگوں کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے رسول نہیں تھے، پوری انسانیت کے لیے رسول تھے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کی رحمت العالمینی شان کا اپنے قول سے اور پروگراموں سے مختلف ان سے تعارف کرانے کے ساتھ ساتھ سیرت کے جلسے، سیرت کے پروگرام، اس پر ورکشاپ اور دوسری چیزیں کرائی جا سکتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ عملاً ہم لوگ انسانیت کی خیر خواہی کا کام کر کے اس مواقع تلاش کریں کہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کی طرف متوجہ ہوں۔ اور تیسرے یہ کہ آج کل سوشل میڈیا کا دورہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرائع ابلاغ کو استعمال کرتے تھے، سب سے بڑا ذرائع ابلاغ ہے سوشل میڈیا۔ سوشل میڈیا کے واسطے سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی اور آپ کی رحمت اللہ عالمینی شان کا تعارف کرانے کی کوشش کی جائے۔ وہ کتابیں جو اس پس منظر میں لکھی گئی ہیں، وہ پمفلیٹس، وہ احادیث جو انسانیت کی خیر خواہی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلاب برپا کیا اس کے سلسلے میں غیر مسلموں کے اقوال اور وہ اس پر مشتمل ہیں، وہ چیزیں لوگوں تک پہنچائی جائیں۔ اس کے لیے میری درخواست ہے کہ ائمہ اور متولیان اور ذمہ داران مساجد بیٹھ کر ایک خاکہ بنائیں اپنے اپنے علاقے میں کہ کیا کریں گے۔ اس کے لیے ساتھیوں اور رفقا نے کچھ گزشتہ سالوں میں کچھ کام کیا تو اس کے بڑے اچھے اثرات مرتب ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ایسی جو انسانیت کی خیر خواہی پر اور علم کی اہمیت پر اور صفائی کی اہمیت پر جو ہے ان کے بینر بنائے جائیں، اور اللہ قرآن مجید کی وہ آیات جس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کے لیے بھیجا گیا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وغیرہ، یہ آپ کی رحمت بھرا تعارف کرایا گیا ہے۔ ان تمام کا جو ہے وہ بینر بنائے جائیں اور جو ہے وہ بنا کر جو ہے وہ لوگ اس کے ساتھ میں یہ کیا جائے کہ کچھ ایسے کام کیا جائے۔ ابھی اصل میں کہ مجھے راجیو شرما جی ایک صاحب ہیں، ان کی ایک کلپ میرے پاس آئی، انہوں نے کہا کہ دیکھیے رحمت بھرے نبی کا بہت غلط تعارف ہے۔ اس کے لیے میری تمام مسلمانوں سے اور انسانیت پسند لوگوں سے درخواست ہے کہ وہ جو ہے کوئی انسان رحمت کا اور انسانیت کی خیر خواہی کا کوئی کام کر کے اس کی کلپ بنا کر انٹرنیٹ پر ڈاؤن لوڈ کریں، یوٹیوب پر ڈاؤن لوڈ کریں تاکہ لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح تعارف ہو۔ تو اس کے لیے الگ الگ طریقے اختیار کیا جا سکتے ہیں۔ مثلاً ہفتے میں یہ طے کریں کہ ہفتے میں ایک میڈیکل ورکشاپ قائم کیا جائے گا، اس کو مسجد سے مرتکز کیا جائے گا۔ مسجد کے اندر ہی لگے تو کوئی حرج نہیں ہے، مسجد کے اندر نہ ہو تو کم سے کم یہ ضرور ہو لوگوں کو کہ مسجد والوں نے وہ کیا ہے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ مسلمانوں کے خاص مذہبی جماعت کی طرف سے کیا گیا ہے۔ ایک دن ایسا ہو مدارس کے بچے اور مسجد کے نمازیوں کو محلے کی صفائی پر وہ کیا جائے
کیا جائے، اور اس میں پھر وہ جو ہے صفائی پر جو احادیث شریفہ ہیں اور اسلام نے جو صفائی کی اتنی اہمیت اور پاکی کی، یہاں تک کہ صفائی سے آگے پاکی کی اہمیت کو کیا گیا ہے، اس کو لوگوں کے سامنے ہائی لائٹ کیا جائے۔ کسی دن یہ ہو سکتا ہے، بعض ساتھیوں نے یہ بھی وہ بنایا کہ وہ جو ہے آٹو رکشہ فری میں وہ کیے جائیں، اور اس میں کوئی آدمی بیٹھ جائے اور چھوٹے چھوٹے پمفلیٹس اور کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، اسلام کے پیغمبر، ایک کتاب ہے بڑی چھوٹی سی کتاب ہے، چند صفحوں کی ہے، اس کو، اور اس طرح کی کوئی کتاب وہاں وہ جو ہے آٹو کا رکشہ کا وہ ہے، اس کا کوئی ایک آدمی اس کو جو ہے وہ اپنی ذمہ داری لے لے ایک دن کا، اور اس پر ایک بینر لگا کر صبح سے شام تک فری میں اللہ کے بندوں کی خدمت کی جائے۔ کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ کھانا کھلایا جائے غریب ضرورت مندوں اور بیچارے غریبوں کو، اور کیا جائے۔ ایک دن ایسا کیا جائے راشن تقسیم کیا جائے، ایک دن ایسا ہو مریضوں کی تیمارداری کے لیے لوگوں کو کیا جائے، ایک دن ایسا ہو کہ وہ تعلیم پر جو اہمیت ہے اسلام میں، اس کے لیے چھوٹے چھوٹے پروگرام منعقد کیے جائیں ننھے بچوں کو پڑھانے کے، یا جو لوگ ابھی داخل نہیں ہیں، کسی بھی بغیر کسی تفریق مذہب و ملت کے بستی میں ایک سروے کیا جائے اور کوشش کی جائے کہ جو لوگ پڑھ نہیں رہے ہیں، بچے پڑھ نہیں رہے ہیں، وہ کیسے داخل ہوں، اور دو بستی کے ذمہ دار حضرات خصوصاً مسجد کے جو کمیٹی ہے یا مسجد کے ٹرسٹیز ہیں اور امام صاحب مل کر جو ہے وہ محلے کے لوگوں اور آس پاس کے لوگوں کو اس بات کی طرف متوجہ کریں کہ وہ اپنے بچوں کو پڑھائیں، اس لیے کہ جہالت انسانیت کے لیے بہت بڑا ناسور ہے، اور تعلیم انسانیت کا زیور ہے۔ اس طرح پر جو بھی اس کا کوئی طریقہ وہ نہیں ہو سکتا، لیکن ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس مہینے کو ماہ رحمت کے طور پر تعارف کرائیں، اور خصوصاً 12 ربیع الاول میں زیادہ متوجہ ہوتے ہیں، اس لیے اس کو جو ہے یوم رحمت کے طور پر تعارف کرائیں، اور انشاءاللہ اس سے یہ ہوگا کہ وہ جو انسانیت سب سے، صرف یہ مسئلہ نہیں ہے کہ مسلمان بدنام ہے، صرف یہ مسئلہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو رہی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ انسانیت کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے وہ متعارف ہو، اور آپ کی سنت پر عمل کر کے دنیا اور آخرت کی فلاح۔ تو انسانیت کی ضرورت کا لیا ترس کھاتے ہوئے ہم لوگ، اور انسانیت کی خیرخواہی سمجھتے ہوئے نبی کی تعارف کا ایک پلان بنایا جائے اور اس کی کوشش کی جائے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اگر ہم لوگ اس مہینے میں تھوڑا سا وقت فارغ کریں گے تو ہم خود بھی انشاءاللہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بھی ہوں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق بھی ادا کریں گے، اور انشاءاللہ ہمیں آخرت میں ہو سکتا ہے اسی کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملے۔